फैसल चौधरी साहब सीनियर माहिर कानून इस वक्त हमें ज्वाइन करें स्टूडियो से। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और फैसल चौधरी साहब के साथ पैनल में शरीक हैं हाफिज़ एहसान खोकर साहब, सीनियर माहिर कानून हैं आप भी। खोकर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे एंड रियल क्विक मैं आपका ज़रूर इस पर रद्द-ए-अमल चाहूँगी कि अब एक सेकंड फेज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए हैं इमरान खान साहब की हिदायत पे। ये डिसीजन सही है, आप इसको सपोर्ट करें? देखिए, मैं समझता हूँ कि सपोर्ट करने या ना करने की बात से ज़्यादा ज़रूरी जो अहम सवाल ये है कि ये क्या कि आप इससे अचीव क्या करेंगे। देखिए, इमरान खान साहब को सारे साइड की दोनों बातें बतानी पड़ती हैं। वो पॉलिटिकली आदमी तो है नहीं, वो जब उनकी पॉलिटिकल टीम जो हमेशा उनको साथ होती थी वो तो उनके साथ है नहीं। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त मुनासिब माहौल नहीं है इस्तीफ़े देने का, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो हासिल वसूल कुछ नहीं होना। आपकी जो आवाज़ है वो पहले ही नहीं है, और उसके बाद इस्तीफ़े देने के बाद तो आपके ख्याल में मुनासिब माहौल क्या होता? मिसाल के तौर पे जब 26 नवंबर हुआ था तो एक हालात होते हैं ना, आप पॉलिटिकली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जज्बात पे नहीं लिए जाते, हालात वाक़यात के मुताबिक लिए जाते हैं। उस वक्त अगर ये मामला होता तो उसका प्रेशर होता। अब जो मुझे लग रहा है कि नॉन इलेक्टेड जो काबिज़ टोला है वो चाहता है कि हर चीज़ तो हवाला कर दी जाए, और जो असम्बलियों में बैठे लोग हैं उनको फ़र्क किया जाए। इसका फ़ायदा इस वक्त नहीं होने वाला है, और फ्रैंकली स्पीकिंग पीटीआई और पीटीआई के मुखालफों दोनों के पास कोई काबिल ज़िक्र पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आप कहें कि किसी एक तरफ से भी सियासत हो रही है, एक तरफ से फस्तायत हो रही है, दूसरी तरफ से पता नहीं क्या हो रहा है। और एक तरफ आज सलमान सफदर साहब ने भी इस बात पर जोर दिया है कि जो डायलॉग है जो कि एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जा सकता है वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं करना है जो पॉलिटिक्स में है। उन्होंने बल्कि ये बात कही कि वकला आखिर कब तक लड़ते रहेंगे केसेस, और ये केसेस भी जो है वो अब इतने बड़े चैलेंजिंग हैं इमरान खान साहब के, स्पेशली ये जो केसेस है। सो वो आप इत्तेफाक करते हैं उनकी बात से कि ये अल्टीमेटली जो है वो हल डायलॉग के थ्रू ही होना है? नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल हल तो डायलॉग ही है, वही होगा। वकील तो तब तक लड़ता रहेगा जब तक फीस मिलती रहेगी। इसमें कौन सी बात है? वकील को तो उन्होंने तो केस ही करने हैं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं निकल रहा कुछ भी नहीं है कि नहीं, वो एक अलग बात है। वो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ पॉलिटिकल थिंग, दैट इज नॉट अ लीगल थिंग। जो एक वकील है उसने तो अपने केस लड़ने हैं ना जी। केसेस की जो आउटकम होती है, वकील के हाथ में तो केस लड़ना होता है, आउटकम तो जजेस के हाथ में होता है। जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, जुडिशरी पैक हो चुकी है इमरान खान के केसेस से मुतालिक, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब गुजारिश ये है कि इससे निकलने का रास्ता कहाँ पे में निकलना है, वो पॉलिटिकल वे आउट है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है पीटीआई के पास, इस वक्त नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग खान साहब की भी जो फैसले जो उनसे करवाए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसमें पॉलिटिकल विजडम है। वो एक आप समझें कि जज्बात में या गुस्से में फैसले हैं, जिसका नुकसान इमरान खान की ज़ात को हुआ है, हो रहा है और होगा। और ये जो बाहर बैठे हैं ये खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि वो अंदर ही रहें। सो पीटीआई के तो बल्कि और भी आपकी जमात के लोग कहते हैं कि फायदा अब तक मतलब क्या हुआ है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो अगर इस उसकी नुकसान इसलिए होगा ना लीना कि जब आपने देखें एक पॉलिटिकल पार्टी जो है मिलिटेंट्स की पार्टी तो होती नहीं, अब आपको कोई स्पेस देगा तो आप कर लेंगे। अब ये आप सारे जी वो स्पेस नहीं मिल रही है जी, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें अदालतें नहीं सुन रही, ये हो गया वो, ये सारे मसाइल हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, आपके शोज़ पे आते रहते हैं, हमसे तो नाराज़ी रहते हैं कि आप इनसे पूछ लीजिएगा कि हल क्या है भाई आपके पास। ये तो एक मसला हो गया ना। तो का हल जो है ना निकालना हुकूमतों का काम है। वो कहता है अल्लाह करे सी ना हुकूमत जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। हुकूमत आपके साथ मुखालिफ है, वो आपके अपना गर्दन पे अंगूठा रख के वो हुकूमत कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स, मजीद केसेस जो है वो बनाने में ऑब्स्टिकल्स ना क्रिएट करे। नहीं तो क्यों ना करे, ना बनाए, क्यों ना करे, वो कमाल बात करते हैं। हाँ। आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा, वो वली ज़फर साहब को मैंने ये कहा कि आप ये एक कंड्यूसिव और एक आइडियल माहौल की बात कर रहे हैं, और अगले जो है वो मतलब क्या ये नॉर्वे में बैठे हुए हैं या ये डेनमार्क में बैठे हुए हैं, किधर बैठे हुए हैं? राइट। और पाकिस्तान में क्या ये पहली दफा हुआ? ये हमेशा होता रहता है, इससे पॉलिटिकली आपको निकलना होता है। राइट, बट ये कैसे निकलेंगे? सीना को भी बंद करें, मातम को दाई बंद करें, हल निकालें। खोकर साहब, जिस तरह बात हो रही है अभी, फैसल साहब भी कह रहे हैं ये आखिरी जो हल पर जो स्ट्रेस दिया जा रहा है कि वो डायलॉग के जरिए होगा, वो माहौल किस तरह से बन पाएगा? सेनेट से अब कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का एक जो है वो अमल दोबारा शुरू हो चुका है। पहले हम नेशनल असेंबली में देख रहे थे कि कायमा कमेटियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए हैं। आपको लग रहा है कि ये कोई प्रेशर बिल्डअप कर पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या इनको नुकसान ही होगा इसका?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علینا، ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ جب بھی اسمبلی سے بائیکاٹ کیا ہے، چاہے 2014 کے اندر آپ دیکھیں کہ اسمبلی سے باہر نکل آئے، اور اس کے بعد پھر 2022 کے اندر آپ دیکھیں کہ اسمبلی سے باہر نکل آئے، پھر اس کے بعد آپ نے کے پی کے یا پنجاب کی گورنمنٹس کے اندر آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ بائی الیکشنز کے اندر ایک بائیکاٹ کا انوائرمنٹ ہے، پھر اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں پہلے نیشنل اسمبلیز کی تھیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اور اب سینٹس کے اندر ہے۔ تو اگر آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر یہی وہ ایک فورمز ہیں کہ جس کے اندر جا کے اپنی آواز کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ ایک پریشر بلڈ اپ بھی کرتے ہیں۔ اب اسمبلی کے اندر آپ کی 90 کے قریب نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوں، سینٹس کے اندر اچھی خاصی آپ کی اسٹرینتھ ہو، کے پی کی گورنمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس بائیکاٹ کے اندر جا رہے ہیں یا اس ساری سچویشنز کے اندر جا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پولیٹیکلی فائدہ بالکل نہیں آئے گا۔ اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ بھی آیا تھا، اور جب ریزرو سیٹس والا معاملہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، اگر یہی وہ فیصلہ ان کا ٹھیک کر لیتے کہ جی ایس آئی سی کی بجائے جو ہے وہ خود اس کے کلیمنٹ بن جاتے یا کوئی ایسا میکانزم بناتے، تو گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی بھی نہیں ملنی تھی۔ تو جس طرح کا آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل سچویشن ہے یا پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، اس کے اندر اس کانٹیکسٹ کے اندر ان چیزوں سے یا ان پوزیشن سے اگر آپ ریزائن کر رہے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی ایک پولیٹیکل ویکنس جو ہے وہ اس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور بٹ کوکر صاحب آپ کیا ایڈوائز کریں گے، کیونکہ چاہے نیشنل اسمبلی کی ان کمیٹی سے استعفے کا معاملہ ہو، اسپیکر صاحب نے وہاں بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، ابھی تک تاحال منظور نہیں ہوئے ہیں، اور ابھی سینٹ سے تو ابھی آنے کا جو یہ استعفے عمل ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ آپ کیا ایڈوائز کریں گے، شوڈ دے ایکسیپٹ دی ریزگنیشنز فوراً ہی، یا اس میں ایک ٹائم دینا چاہیے ان کو ریویو کرنے کے لیے؟ نہیں علینا، ایک دیکھیں نا کہ آپ اکاٹمی بھی تو آپ کو نظر آتی ہے نا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اور سینٹ کے اندر جو ہے اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ہیں، ہمیں اسپیکر جو ہے وہ ایکشن نہ کرے، ہمیں رہنے دیں ان چیزوں کے اندر جو ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں یا فیصلے آپ کے خلاف آئے ہیں، آپ ان جگہوں پہ جائیں اور جا کے جو ہے اپنے کیسز کو فائٹ کریں، اور فائٹ کرنے کے بعد جو ہے عدالت سے آپ کو ریلیف ملے۔ اب سب جگہ سے آپ ایبسکانڈرز بھی ہوئے ہیں، ان سیٹوں سے بھی جا رہے ہیں، تو اس سے بالکل پولیٹیکل ایڈوانٹیج بھی نہیں آئے گا، اور اسپیکر ڈیفینیٹلی بھی اتنے اس سے جلدی نہیں آئے گی کہ اس کو ایکسیپٹ کرے، وہ ٹائم اسے دینا چاہیے، اور اس ٹائم دینے سے یا نہ دینے سے پولیٹیکلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج نہیں آئے گا۔ ابھی بھی ان کے لیے پراپر یہ ہے کہ ہاؤس کے جو دونوں فلورز ہیں ان کو اچھی طرح استعمال کریں۔ یہ تو حافظ صاحب، یہ ابھی تو معاملہ بہرحال کلیکٹیو ریزگنیشن کی بھی چمگوئیاں ہو رہی ہیں، اس طرف بھی جا سکتے ہیں۔ فیصل صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق میں ضرور جاننا چاہوں گی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر صاحب اور ایمان مزاری صاحبہ کی درمیان جو گفتگو تھی، واٹ یو میک آف دا ہول کانورسیشن، اور جس قسم کے ریمارکس سامنے آئے ہیں، رپورٹ ہوئے، اس سے آپ کے خیال میں ڈیکورم ڈاؤن گریڈ ہوتا ہے؟ روزانہ ہوتا ہے، نتھنگ نیو۔ جج سب ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی جو زیادہ سیانے وکیل ہیں وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اور ججوں کے اوپر پرسنل کامنٹس تو خیر نہیں کرتے ہیں، نارملی ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ ایمان ذرا اور طرح کی وکیل ہے، وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہے، لیکن اس کی بات میں یہ تو وزن تھا کہ وہ اپنا کیس تو نہیں تھا اس کا۔ میرا خیال میں جج صاحب کو جو باہر باتیں ہوتی ہیں ان سے کوئی اتنا افیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جج صاحبان کو ایک کول کیٹس ہونا چاہیے، دے شوڈ ناٹ بادر کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ہاں، عدالت کی عزت بن جاتی ہے جب عدالت میں انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا جی، قانون کے مطابق فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ وہی ججز ہیں نا، کتنے ججز ہیں جو قابل احترام ہیں، جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور بعض ایسے جج ہیں وہ بار میں انٹر ہوتے ہیں تو لوگ اٹھ جاتے ہیں، مطلب اتنے ان کی کردار سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، ان کی شکل سے لوگوں کو نفرت ہے۔ وکلا جو ہیں وہ بڑے اوپن ہیں، تو میرا خیال میں آج کچھ زیادہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جج سب کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، جج کے تقاضے ہوتے ہیں نا، جج میں ججز کو زیادہ سننا پڑتا ہے، اسی لیے آپ جج ہوتے ہیں، ورنہ مطلب اگر آپ نہیں سن سکتے تو پھر وکیل جو ہے، وکیل تو ہر طرح کی باتیں کر جاتے ہیں اندر باہر۔ تو آج وکیل ایون سلمان صفدر صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ ایک وارننگ، اس کو سمجھ لیجئے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اگر سسپینشن اپیل جو ہے وہ فکس نہیں ہوتی تو وہ اگلے ہفتے وہ اپیئر نہیں ہوں گے، وہ باقاعدہ طور پہ کہہ دیا گیا۔ کھوکر صاحب، یہ بھی ہمیں کیا وارننگ جج کو دے رہے ہیں، کنوے کی ہے، ریلے کی ہے؟ اب یہ نہیں، وارننگ آپ نے ورڈ یوز کیا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا۔
نہیں ہوں گے تو ان کی صحت پہ کیا اثر ہے؟ اندر تو عمران خان ہے نا. تو سلمان صاحب آج غصے میں ہوں گے, جٹری ہوں گے, ہزار ہے بندہ کتنا محنت کرتا, محنتی ہیں وہ, بہت زیادہ کام کافی کرتے ہیں. رائٹ, میں کھوکر صاحب کی طرف. کھوکر صاحب, ایسے میں آپ کے بھی کیا انیشل اس پہ تاثرات تھے جو آج یہ مکالمہ رپورٹ ہوا, اور ریمیڈی ایسے میں ایک وکیل کے لیے بھی پھر کیا ہونی چاہیے کہ اگر تو اس قسم کی گفتگو ہو, اور اگر چیف جسٹس صاحب ادھر تو خود اگر کہیں کہ وہ باہر جا کے وکیل صاحبہ جو ہے وہ پروگرام کر دیں گی کہ اندر ڈکٹیٹر بیٹھا ہے. جی کھوکر صاحب. دیکھیں علینا یہ ہے کہ ہمارے جو کورٹس کا انوائرمنٹ ہے, یہ ساری سچویشن جو ہے نا جی, اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو ہے ججز کا ایک بڑا ایک امپورٹنٹ رول یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اندر ایک پیشنس ہونی چاہیے, بات سننی چاہیے. اگر لائر اپنی بات کر رہا ہے تو اس بات کو جو ہے آپ اپنے آرڈرز کے لیے ریفلیکٹ کر لیں, اور اس طرح کہاں آپ کا چیف جسٹس کا عہدہ ہو یا آپ جج ہوں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پہ, اور کہاں آپ جو ہے وہ اتنا ٹیمپرامنٹ لوز کر دیں. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس کے لیے یہ بات یا کسی بھی جج کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے. اور دوسری طرف میرا تھوڑا سا لائرز کو بھی کرنا چاہیے کہ آپ اگر اسرٹ کر رہے ہیں یا اس طرح کریں تو اس کے اندر بھی ایک ڈیکورم کا لیول جو ہے وہ آنا چاہیے, اور چیزیں اپنی اس لیول پہ نہ, چونکہ اصل یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر آپ کے پولیٹیکل کیسز کا ایک ایلیمنٹ ہے, اور پولیٹیکل کیسز کے اندر آپ کچھ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اس کو پروفائل کو بھی آپ بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اس پروسیڈنگز کی ڈیفینیٹلی رپورٹنگ بھی آ رہی ہوتی ہے, اس کو آبزرو بھی کیا گیا ہوتا ہے, اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جب کی جا رہی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ لائر کو بھی ذرا کانشیس رہنا چاہیے, اور جج کو جو ہے وہ لائر سے زیادہ کانشیس رہنا چاہیے ان پروسیڈنگز کے اندر, چونکہ اگر عام کلائنٹس کا یا عام کیسز ہو تو اس کے اندر تو شاید جو ہے اوور لک ہو جاتی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس طرح کی پروسیڈنگز کے اندر جو ہے بڑے کاشیسلی, بڑے تحمل کے ساتھ, بڑے سکون کے ساتھ کرنا چاہیے. اور عدالت کی عزت بھی اس لیے بنتی ہے کہ جب لائر جو اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا سننے والا ہے, پیشنس والا جج ہے, اور فیصلہ سن کے کرتا ہے, تسلی سے بات کرتا ہے, تو ہمارے ججز کو اپنا جو کانٹیکٹ ہے میرا خیال ہے پورے ملک کے اندر جو ہے سول جج سے لے کے پاکستان کی سپریم کورٹ تک امپروو کرنے کی گنجائش ہے. اور میرا خیال ہے جس طرح سے کہا کہ both sides have to tread very cautiously, اور اسپیشلی ججز کو, اور چونکہ اب یہ مائنڈ سیٹ پہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں. پر تھینک یو سو مچ کھوکر صاحب, بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ.